السلام علیکم۔ پیغام اسلام اردو یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو جو ہے وہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کے بارے میں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے رکھنے کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے اور کس طرح جو ہے وہ نفلی روزے رکھنے چاہیے اور کتنے رکھنے چاہیے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزے رکھتے ہیں۔ تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر پاس رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد نے غیلان سے، انہوں نے عبداللہ بن مبعد زمانی سے، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ اس کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، یا فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے افطار نہیں کیا۔ کہا، اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پوچھا، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے کے 3 روزے اور ایک رمضان کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے، یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشوراء کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل پیغام اسلام اردو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ دوستوں کی محبت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔